الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 29 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تمام حقوق کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ماند نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی تلاوت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو حکمن، یعنی قرآن کریم کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنا اور اس کے احکام کو نافذ کرنا، یعنی جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رکنا۔ اور تلاوت کی دوسری قسم لفظاً تلاوت کرنا، یعنی قرآن پاک پڑھنا۔ بہت سی احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، پورا قرآن پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اور ایک سورت یا ایک معین آیت کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا ماہر نامہ اعمال لکھنے والے باعزت و نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو اس میں مشقت ہوتی ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تلاوت پر دوسرا تلاوت کی مشقت پر۔ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے ترنج کی طرح ہے کہ اس کی بو بھی عمدہ، اس کا ذائقہ بھی عمدہ، اور اس مسلمان کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے کہ اس میں بو نہیں ہوتی اور ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ مسلم شریف میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مسجد جا کر قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لے تو یہ 2 آیتوں کا سیکھنا 2 اونٹنیوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح 3 آیتوں کا سیکھنا 3 اونٹنیوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے، اور 4 آیتوں کا سیکھنا 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح جتنی بھی تعداد میں سیکھے یہی حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر خاص سکینہ نازل ہوتی ہے، جس سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالی شانہ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ نیز صحیحین کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کی نگہداشت کرتے رہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جیسے اونٹ تیزی سے ایک دم اپنی بندھی ہوئی رسی سے نکل جاتا ہے، قرآن اس سے کہیں زیادہ تیزی سے قبضے سے نکل جاتا ہے۔
مسلم شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد تھی پھر میں بھول گیا۔ بھولا نہیں بلکہ وہ بھلا دی گئیں۔ اس کا یہ کہنا کہ میں بھول گیا قرآن کریم کے ساتھ بے پرواہی کی دلیل ہے۔ جو کچھ اسے یاد تھا اس نے پڑھا نہیں، اس لیے وہ بھول گیا۔ اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو اس کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک مستقل حرف ہے، لام ایک مستقل حرف ہے اور میم ایک مستقل حرف ہے، یعنی ہر حرف پر الگ الگ نیکی ملے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، جہاں تک ہو سکے اس کی دعوت کو قبول کرو، یعنی اس کو پڑھو اور عمل کرو۔ قرآن پروردگار کی مضبوط رسی ہے، چمکتا ہوا نور ہے، امراض کے لیے ایسی شفا ہے کہ جس میں نفع ہی نفع ہے۔ جو اس کو پکڑے رہے گا محفوظ رہے گا، جو اس کی پیروی کرے گا نجات پائے گا، نہ بھٹکے گا نہ کجروی میں پڑے گا کہ سیدھا کیا جائے۔ اور اس کے عجائبات کو کتنا ہی بیان کیا جائے ختم نہیں ہوں گے، کتنا ہی پڑھا جائے اس میں پرانا پن نہیں آئے گا۔ اس کی تلاوت کرو، حق تعالیٰ تلاوت قرآن میں ہر حرف پر 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ میں الف لام میم کے مجموعے کو ایک حرف نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ الف لام اور میم الگ الگ حرف ہیں۔ عزیز دوستو اور بھائیو، یہ قرآن کریم پڑھنے کے فضائل اور اس کا ثواب ہے، مگر اس کے لیے اللہ جل شانہ سے اجر و ثواب اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہیے۔ کام کم اور ثواب بہت عظیم۔ اس میں آگے بڑھنے والا قابل رشک ہے، اور وہ شخص جو اس نفع کو ضائع کر دے یقیناً خسارے میں ہے، خاص طور پر جب کہ اس کی تلافی بھی ممکن نہیں۔ یہ فضائل تو سارے قرآن کریم کو شامل ہیں، لیکن خاص صورتوں کے مخصوص فضائل بھی حدیث شریف میں آئے ہیں۔ ان خاص صورتوں میں ایک سورہ فاتحہ ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورہ بتاتا ہوں۔ وہ سورہ الحمد شریف ہے، اور اس کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، یعنی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور دوسرا نام قرآن عظیم بھی ہے، یعنی قرآن کریم کا سب سے عظیم حصہ۔ یہ سورہ مجھے عطا کی گئیں۔ اس کی فضیلت ہی کے پیش نظر اس کا نماز میں پڑھنا بھی واجب ہے، اور اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ان مخصوص فضیلت والی صورتوں میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے پر بادل کی طرح سائے کرتی ہوئی آئیں گی۔ اس طرح گویا وہ قطار لگائے ہوئے پرندوں کا جھنڈ ہے۔ یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے بحث کریں گی، یعنی اللہ تعالیٰ سے بحث کر کے سفارش کروائیں گی، اور فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی برکت سے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ اس میں آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو رات میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک مسلسل اس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان اس کے قریب تک بھی نہیں آ پاتا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ 2 نور کی خوشخبری قبول کیجئے جو آپ کو عطا کی گئی، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ان آیات کی دعاؤں کو جو مانگے گا اس کو وہ چیز ضرور ملے گی۔
مخصوص فضیلت والی صورتوں میں قل هو اللہ احد بھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کے بارے میں ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت فضیلت میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ لیکن فضیلت میں برابر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورے قرآن کے قائم مقام ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس کو نماز میں 3 بار پڑھے تو سورہ فاتحہ کے بدلے کافی نہیں ہوگی۔ کسی چیز کے فضیلت میں دوسری چیز کے برابر ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس کی جگہ کافی ہو جائے گی۔ جن صورتوں کی مخصوص فضیلت آئی ہے ان میں سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رات ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جن کی مثال نہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور نسائی شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سوال کرنے والے نے اس جیسی چیز سے سوال نہیں کیا، کسی پناہ چاہنے والے نے اس جیسی چیز سے پناہ نہیں چاہی۔ بھائیو، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت کی کوشش کریں، خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے میں کہ جس میں قرآن مقدس نازل ہوا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال زیادہ تاکید و اہمیت سے 2 بار دور کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سلف صالحین رمضان میں نماز میں اور بغیر نماز کے کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ تلاوت قرآن اور اطعام طعام یعنی کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تدریس اور علم کی مجلسیں ختم کر دیتے اور دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ 7 راتوں میں قرآن ختم کرتے اور رمضان میں ہر تیسری رات میں اور رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 3 راتوں میں قرآن ختم کرتے اور آخری عشرے میں 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے، اور حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ تمام مہینوں میں 2 رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ بھائیو، اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں ان لوگوں کی اقتدا کرنی چاہیے اور انہی کے راستے پر چلنا چاہیے تاکہ ہم نیک طینت لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ اس مبارک مہینے کے دن رات کے ایک ایک وقت کو غنیمت جانو اور ایسے کام کرو جو اللہ سے قریب کر دے۔ زندگی کے ایام تیزی سے سمٹے جا رہے ہیں اور وقت ایسے گزر رہا ہے گویا وہ دن کی 1 ساعت ہے۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو اپنی مقدس کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سلامتی کے راستوں پر چلا اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔